ناظرین، نواز شریف کا استقبال کرنے والے اور اس کے جلسے میں جانے والے اور اس کے بعد اس کی پارٹی کو ووٹ دینے والے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو اس کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسے ووٹ دیتے ہیں یا اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں یا جو اس کے جلسے میں جائیں گے۔ ناظرین، نواز شریف وہ شخص ہے جس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتے ہوئے قادیانی کو بہن بھائی کہا۔ اس کے بعد اس کی پارٹی کے جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناءاللہ، اس نے بھی قادیانیوں کے ساتھ مراسم قائم کیے۔ پھر نواز شریف وہ شخص ہے اور اس کی دور حکومت میں غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی۔ حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے جب نون لیگ کا اقتدار ختم ہو رہا تھا تب ان کے ساتھ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ فائل کی تھی۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور تاکہ جو لوگ آج استقبال کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے لکھا کہ نون لیگ کے اقتدار کا سورج کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے۔ نون لیگ کی حکومت عقیدہ ختم نبوت کی مقروض رخصت ہو رہی ہے۔ کسی بھی مسلم حکمران نے ان 14 صدیوں میں ناموس رسالت کے ہیرو کو پھندے پہ نہیں چڑھایا۔ حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے اور حملہ آوروں کو چھپانے کا دوہرا جرم بھی اسی کے حصے میں آیا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک لبیک کے اسلام کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے نون لیگ کے 5 سالہ اقتدار کے اختتام پر چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے اقتدار کا سورج کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے۔ نون لیگ کی حکومت عقیدہ ختم نبوت کی مقروض رخصت ہو رہی ہے۔ حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے اور ہمراہ آوروں کو چھپانے کا دوہرا جرم بھی اسی کے حصے میں آیا ہے۔ شاید راجہ ظفر الحق رپورٹ اپنی کمر میں رکھیں گے۔ کسی بھی مسلم حکمران نے ان 14 صدیوں میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ہیرو کو پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھایا تھا جو اس حکومت نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ نون لیگ کے دامن سے فیض آباد کے دھرنے کے شہداء کا خون بھی نہیں مٹ سکے گا۔ رانا ثنا کی ختم نبوت سے غداری اور قادیانیت نوازی کا بوجھ انہیں قیامت تک اٹھانا پڑے گا۔ ان کے عہد حکومت میں ناکام خارجہ پالیسی کی بدولت ملک کے تمام سدوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اپنے سیاہ کارناموں پر احتجاج سے روکنے کے لیے انہوں نے علماء حق پر دائرہ حیات تنگ کیا۔ ہم نے ان کی ظالمانہ کارروائیوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کر کے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبنے اور بکنے سے انکار کر دیا، اور ڈی چوک معاہدے کی خلاف ورزی پر ہم ہر موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بدقسمتی ہے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر وعدہ کر کے منحرف ہو گئے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے ان ظالمانہ حکمرانوں کے کسی جرم کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ ہم نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا۔ ناظرین، یہ وہ چارج شیٹ ہے جو 5 سال پہلے جب نون لیگ کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا اور حضور مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے اس وقت پیش کی تھی۔ آج یہ دہرانا اسی لیے ضروری تھا کہ جو لوگ نواز شریف کا استقبال کرنے اور اس کے جلسے میں شامل ہونے یا اس کی پارٹی کو ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی اور حلف نامے میں ختم نبوت کا حلف نامہ بھی تبدیل کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو نون لیگ کو یا نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہوں یا اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔